Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. بنی اسرائیل کا ایک شخص رہزنی کیا کرتا تھا. وہ 40 برس تک اس مکروہ مشغلے میں رہا. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پاس سے گزرے. ان کے پیچھے آپ کے حواریوں میں ایک شخص تھے جو نہایت عبادت گزار تھے. اس رہزن نے ان حضرات کو دیکھ کر اپنے دل میں سوچا کہ یہ اللہ کے نبی یہاں سے گزر رہے ہیں اور ان کے برابر میں ایک حواری ہیں. اگر میں بھی ان کے ساتھ ہو لوں تو 2 سے 3 افراد ہو جائیں گے. یہ سوچ کر آگے بڑھا اور ان کے ساتھ چلنے کا ارادہ کیا، لیکن حواری کی عظمت شان کے پیش نظر آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی اور دل میں یہ خیال کیا کہ میں گناہگار ہوں اور یہ بزرگ ہستی ہیں. مجھ جیسے برے آدمی کا ان کے پہلو بہ پہلو چلنا مناسب نہیں ہے. پھر کچھ سوچ کر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ پیچھے پیچھے چلنے لگا. ادھر حواری کے دل میں یہ خیال آیا کہ ایک برا آدمی جو رہزنی کرتا ہے مجھ جیسی متقی اور پرہیزگار شخص کے برابر چل رہا ہے، اس لیے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ اور قریب ہو کر چلنے لگے. وہ رہزن پیچھے پیچھے چلتا رہا. اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ جو اعمال دونوں نے کیے ہیں وہ سب ضائع ہو گئے. اب اثر نو عمل شروع کریں. حواری کے اعمال حسنہ اس کے عجب کی وجہ سے ضائع چلے گئے اور رہزن کے اعمال سیئہ اس کی تواضع اور اپنے نفس کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے محو ہو گئے. آپ نے ان دونوں کو اس وحی سے مطلع کیا اور اس رہزن کو اپنا ہمسفر بنا لیا اور اسے اپنے حواریوں میں شامل کر لیا. حضرت مسروق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک پیغمبر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز تھے کہ کوئی بدمست شرابی ان کی گردن پر اپنے پاؤں سے رونتا ہوا گزر گیا، یہاں تک کہ زمین پر پڑی ہوئی کنکریاں ان کے پیشانی زخمی کر گئیں. پیغمبر نے سجدے سے سر اٹھایا اور غصے سے کہا، دفع ہو جاؤ، اللہ کی قسم تیری مغفرت نہیں ہوگی. اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے پیغمبر، تو ہمارے بندوں پر قسم کھاتا ہے، میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے. اسی سے ملتی جلتی ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشرکین کے لیے بد دعا کیا کرتے تھے اور ان پر لعنت بھیجتے تھے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 128. آپ کو کوئی دخل نہیں یہاں تک کہ اللہ تعالی یا تو ان پر متوجہ ہو جائیں یا ان کو کوئی سزا دے دیں. اس آیت کے بعد آپ نے بددعا ترک فرما دی اور اللہ تعالی نے ان میں سے اکثر کو شرف ہدایت سے نوازا. اور یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. ایک اثر اس مضمون کا منقول ہے کہ 2 آدمی تھے، ان دونوں عبادت میں برابر درجہ رکھتے تھے. جب وہ دونوں جنت میں گئے تو ایک کو دوسرے کے مقابلے میں بلند درجات عطا کیے گئے. اس پر دوسرے عابد نے عرض کیا، یا اللہ، ہم دونوں عبادت میں مساوی تھے، پھر کیا وجہ ہے کہ میرے رفیق کو بلند درجات ملے؟ فرمایا، تو دنیا میں دوزخ سے نجات کی دعا مانگتا تھا اور تیرا ساتھی بلندی درجات کا طالب تھا، اس لیے دونوں کو ان کے سوال کے مطابق عطا کیا گیا ہے. اس اثر سے ثابت ہوتا ہے کہ رجا کے ساتھ عبادت کرنا افضل ہے، اس لیے کہ خائف کے مقابلے میں راجی پر اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ غالب ہوتی ہے. چنانچہ شاہان دنیا اپنے خادموں میں فرق کرتے ہیں، جن میں سے بعض خوف کی بنا پر خدمت کرتے ہیں اور بعض انعام و اکرام کی امید میں. اسی لیے اللہ تعالی نے حسن ظن کا حکم دیا ہے اور اسی بنا پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، صلی اللہ الدرجات العلا فانما تسألون کریما، اللہ تعالی سے بلند درجات کا سوال کرو کیونکہ تم کریم سے سوال کرتے ہو. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ان الفاظ میں نہیں ملی. ترمذی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ منقول ہیں، صلی اللہ من فضلہ فإن اللہ یحب ان یسألوا.
اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سألتم اللہ فاعظموا رغبۃ واسألوا الفردوس الاعلی فإن اللہ لا يتعاظمہ شیء۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے با اختلاف یسیر روایت کیا ہے۔ جب تم اللہ تعالی سے مانگو تو نہایت رغبت سے مانگو اور فردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ بکر ابن سلیم صواف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس رات حضرت مالک ابن انس رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا آپ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم کہ میں سوال کے جواب میں کیا کہوں، مگر بہت جلد تم اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے فضل و عفو کا مشاہدہ کرو گے جس کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس سوال و جواب کو چند ہی لمحے گزرے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ وفات فرما گئے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں ہم ہی نے بند کیں۔ یحییٰ ابن معاذ رضی اللہ عنہ اپنی مناجات میں کہا کرتے تھے الہی گناہوں کے ساتھ جو توقع مجھے تیری ذات سے ہے وہ اعمال کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے کہ اعمال میں اخلاص پر اعتماد ہوتا ہے، جبکہ میں اخلاص کی نعمت سے محروم ہوں، میں آفت میں مبتلا ہوں اور خود کو گناہوں میں ملوث پاتا ہوں، اس لیے میرا اعتماد صرف تیرے عفو و کرم پر ہے۔ تو میرے گناہ کیسے معاف نہیں کرے گا جبکہ تو جود و کرم سے متصف ہے۔ روایت ہے کہ ایک مجوسی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے یہاں مہمان بننے کی خواہش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو ایمان لے آئے تو میں تجھے اپنا مہمان بنا لوں گا۔ وہ مجوسی چلا گیا۔ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ تم نے دین کے اختلاف کی بنا پر اسے ایک وقت کا کھانا نہیں کھلایا، جبکہ میں اسے کفر کے باوجود 70 برس سے کھانا کھلا رہا ہوں۔ اگر تم ایک رات اسے مہمان بنا لیتے تو کیا ہو جاتا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس مجوسی کے پیچھے دوڑے، اسے واپس لے کر آئے اور اس کی مہمانداری کی۔ مجوسی نے ان سے دریافت کیا کہ اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے، آپ اچانک اس قدر مہربان کیوں ہو گئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وحی کا ذکر فرمایا۔ مجوسی نے کہا کیا خدا تعالی میرے ساتھ یہ معاملہ فرماتا ہے؟ پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست حق پر بیعت کی اور مسلمان ہو گیا۔ استاد ابو سہل معلوکی نے جو بہت زیادہ ڈرایا کرتے تھے، ابو سہل زجاجی کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس قدر تم ہمیں خوفزدہ کرتے تھے معاملہ اس سے کہیں زیادہ سہل نکلا۔ کسی شخص نے ابو سہل معلوکی کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں نہایت عمدہ حال پر دیکھا اور ان سے دریافت کیا کہ آپ کو یہ اچھی حالت کس عمل کے نتیجے میں حاصل ہوئی؟ انہوں نے جواب دیا باری تعالی کے ساتھ حسن ظن کے نتیجے میں۔ روایت ہے کہ ابو العباس ابن سریج نے اپنے مرض موت کے دوران خواب میں دیکھا گویا قیامت برپا ہے اور جبار سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں علماء کہاں ہیں؟ علماء آئے اور باری تعالی نے ان سے دریافت کیا کہ تم نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا رب کریم ہم نے کوتاہی کی ہے، ہم نے برے عمل کیے ہیں۔ باری تعالی اپنا سوال پھر دہرائیں گے، گویا وہ اس جواب سے راضی نہیں ہیں اور دوسرا جواب چاہتے ہیں۔ چنانچہ میں نے عرض کیا جہاں تک میرا تعلق ہے میرے اعمال نامے میں شرک نہیں ہے، اور آپ نے وعدہ فرمایا ہے کہ شرک کے سوا جتنے گناہ ہیں آپ وہ سب معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے لے جاؤ، میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اس خواب کے بعد وہ 3 دن زندہ رہے، چوتھے دن انتقال فرما گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص بہت زیادہ شراب پیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے ہم نشینوں کو جمع کیا اور غلام کو 4 درہم دے کر بازار بھیجا کہ وہ اہل مجلس کے لیے کچھ پھل فروٹ خرید لائے۔ غلام اس مقصد کے لیے چلا اور منصور ابن عمار کے دروازے سے گزرا۔ منصور اس وقت کسی حاجت مند کے لیے کچھ مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے مجھے 4 درہم دیے تو میں اس کے لیے دعائیں کروں گا۔ غلام نے انہیں 4 درہم دے دیے۔ منصور نے ان سے دریافت کیا
تم اپنے لیے کیا دعا کرانا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا میں اپنے آقا سے نجات کا طالب ہوں۔ منصور نے اس کے لیے آزادی کی دعا کی اور پوچھا کہ دوسری دعا کیا ہے؟ اس نے عرض کیا دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے ان 4 درہم کا عوض عنایت فرمائے۔ منصور نے یہ دعا بھی کی اور دریافت کیا تیسری دعا کیا ہے؟ اس نے عرض کیا دعا کیجئے اللہ تعالی میرے آقا کو توبہ کی توفیق دے۔ منصور نے اس کے آقا کے لیے بھی دعا فرمائی۔ غلام نے عرض کیا یہ دعا بھی فرما دیجئے کہ اللہ تعالی میرے آقا کی، آپ کی اور حاضرین مجلس کی مغفرت فرمائے۔ غلام بڑی تاخیر سے واپس پہنچا۔ آقا نے تاخیر کا سبب دریافت کیا۔ غلام نے تمام واقعہ من و عن بیان کر دیا۔ آقا نے دریافت کیا کہ تم نے کیا کیا دعائیں کرائی ہیں؟ غلام نے بتلایا میری پہلی دعا یہ تھی کہ مجھے آزادی مل جائے۔ آقا نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ غلام نے عرض کیا دوسری دعا میں نے یہ کرائی کہ جو 4 درہم میں خرچ کر رہا ہوں مجھے ان کا عوض مل جائے۔ آقا نے 4 درہم نکال کر اسے دے دیے اور اس سے پوچھا کہ تیری تیسری دعا کیا تھی؟ غلام نے جواب دیا تیسری دعا یہ تھی کہ اللہ تعالی آپ کو توبہ کی توفیق بخشے۔ آقا نے کہا میں اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ چوتھی دعا کیا تھی؟ غلام نے بتلایا کہ میری چوتھی دعا یہ تھی کہ اللہ تعالی میری، آپ کی اور حاضرین کی بخشش فرمائے۔ آقا نے جواب دیا یہ چوتھی بات میرے بس سے باہر ہے۔ جب رات ہوئی اور وہ نیند کی آغوش میں پہنچا تو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے تیرے اختیار میں جو کچھ تھا وہ تو نے کیا، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ جو ہمارے اختیار میں ہے وہ ہم نہیں کریں گے؟ جاؤ ہم نے تمہیں، غلام کو، منصور ابن عمار کو اور حاضرین مجلس کو بخش دیا۔ عبد الوہاب ابن عبد الحمید الثقفی سے مروی ہے کہ میں نے 3 مردوں اور 1 عورتوں کو جنازہ اٹھا کر لے جاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے عورت کو ہٹایا اور اس کی جگہ خود سنبھال لی۔ پھر ہم چاروں اس جنازے کو قبرستان لے گئے اور میت کو دفن کیا۔ میں نے عورت سے دریافت کیا کہ مرحوم سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ عورت نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے پڑوس میں ایسے لوگ نہیں رہتے جو جنازے کی مشائیت کرتے؟ عورت نے جواب دیا کہ لوگ میرے بیٹے سے نفرت کرتے تھے۔ میں نے اس کی وجہ دریافت کی۔ عورت نے بتلایا کہ میرا بیٹا مخنث تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے اس عورت سے ہمدردی ہوئی، میں اسے اپنے گھر لے کر آیا، اسے روپے، کپڑے اور غلہ وغیرہ دیا۔ رات کو سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا، اس پر سفید کپڑے تھے۔ وہ میرا شکر ادا کرنے لگا۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ وہ کون ہے اور کس لیے میرا شکر ادا کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ وہی مخنث ہے جسے آج دن میں تم لوگوں نے دفن کیا ہے۔ آج میرے رب نے لوگوں کی حقارت آمیز نظروں کی وجہ سے جو وہ مجھ پر ڈالتے تھے مجھے رحمت کا مستحق سمجھا۔ ابراہیم اتروش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم بغداد میں دجلہ کے کنارے حضرت معروف قرخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ نوجوان لڑکے ایک کشتی میں نظر آئے جو اچھلتے کودتے، دف بجاتے اور شراب پیتے ہوئے جا رہے تھے۔ لوگوں نے حضرت معروف قرخی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کیا آپ انہیں دیکھ رہے ہیں؟ کس طرح بے شرمی کے ساتھ علل اعلان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر کمر بستہ نظر آتے ہیں۔ آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اے اللہ جیسے تو نے انہیں دنیا میں خوشی بخشی ہے اسی طرح آخرت میں بھی مسرور کرنا۔ تو لوگوں نے حیرت سے کہا آپ ان کے لیے ایسی دعا کرتے ہیں؟ فرمایا اگر ان کی قسمت میں آخرت کی خوشیاں ہوئیں تو انہیں توبہ کی توفیق ہوگی۔ بعض اکابر اپنی دعاؤں میں یہ عرض کیا کرتے تھے الہی کون ایسا ہے جو تیری نافرمانی نہ کرتا ہو، مگر تمام اہل دنیا پر تیری نعمت مکمل اور سب کو تیرا رزق میسر ہے، تیرا حلم اور تیری عظمت لامحدود ہے۔ لوگ سرکشی کرتے ہیں تو پھر بھی انہیں نعمتوں سے نوازتا ہے اور رزق عطا کرتا ہے، گویا تجھے غصہ آتا ہی نہیں ہے۔
خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایتیں، حدیثیں اور آثار مایوس اور خائف قلوب میں رجا پیدا کرتے ہیں، لیکن مغرور احمق کو اس طرح کی باتیں نہ سنانی چاہیے، بلکہ انہیں وہ مضامین پڑھنے چاہیے جو ہم کتاب الخوف میں لکھ رہے ہیں، اس لیے کہ اکثر لوگوں کی اصلاح صرف خوف سے ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے بداتوار اور سرکش غلام یا شریر لڑکا، ان کی اصلاح کے لیے کوڑے کی ضرورت ہے، نرمی سے یہ اور بگڑ جائیں گے اور ان پر دین اور دنیا میں اصلاح کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ خوف کی حقیقت جاننا چاہیے کہ خوف قلب کی اس تکلیف اور سوزش کو کہتے ہیں جو مستقبل میں کسی متوقع مصیبت کے خیال میں پیدا ہو۔ رجا کی حقیقت کے ضمن میں خوف کی حقیقت بھی واضح ہو چکی ہے۔ جو شخص اللہ تعالی سے مانوس ہوتا ہے اور حق اس کے دل پر محیط ہو جاتا ہے اور وہ ہر وقت جمال حق کے مشاہدے میں مستغرق رہتا ہے، اسے مستقبل کا دھیان نہیں رہتا، اس لیے نہ اس کے دل میں خوف ہوتا ہے اور نہ رجا، بلکہ اس کی حالت خوف و رجا دونوں حالتوں سے اعلیٰ و ارفع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ یہ دونوں حالتیں دو باغیں ہیں جو نفس کے سرکش گھوڑے کو اعتدال سے ہٹنے نہیں دیتی، اور دل میں خوف و رجا کا نہ ہونا دراصل نفس کو مکمل طور سے متی ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف اللہ اور اس کے بندے کے درمیان حجاب ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ اگر دلوں پر حق منکشف ہو جائے تو ان میں نہ رجا کی گنجائش ہے اور نہ خوف کی، چنانچہ اگر کسی عاشق کے دل میں مشاہدہ معشوق کے دوران فراق کا خوف ہو تو وہ اس کے جمال کے مشاہدے سے صحیح طور پر لطف اندوز نہیں ہو سکے گا، بلکہ اس کا مشاہدہ ناقص رہے گا۔ حالانکہ مقامات کی انتہا یہ ہے کہ مشاہدہ دائمی ہو اور اسے کسی منفعت کی امید اور مضرت کا خوف منقطع نہ کرے۔ خوف کے اجزائے ترکیبی رجا کی طرح خوف کی حالت بھی تین چیزوں سے مرکب ہے: علم، حال اور عمل۔ علم سے مراد اس سبب کا ادراک ہے جو برائی پہنچائے۔ مثلا ایک شخص نے بادشاہ کی شان میں گستاخی کی یا اس کے حکم سے سرتابی کی، پھر وہ گرفتار کر لیا گیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس صورت میں اسے یقیناً اپنے قتل کیے جانے کا خوف ہوگا، اگرچہ یہ بھی ممکن ہے کہ بادشاہ اسے معاف کر دے یا کسی طرح وہ قید سے رہا ہو جائے، لیکن اس کے قلب میں قتل کا خوف ضرور ہوگا۔ پھر وہ خوف اسی قدر قوی ہوگا جس قدر قوی قتل کے اسباب ہوں گے، مثلا جرم کا سنگین ہونا یا بادشاہ کے دین کے تئیں کینہ اور حسد رکھنا، یا اس کا منتقم مزاج ہونا، یا ایسے لوگوں میں گھرا ہوا ہونا جو اسے انتقام لینے پر اکسائیں، کسی سفارش کرنے والے سے محروم ہونا، اور ان تمام وسائل سے تہی دست ہونا جو بادشاہ کی ناراضگی ختم کر سکتے ہیں یا اس کی آتش انتقام کو سرد کر سکتے ہیں۔ اگر یہ تمام اسباب مجتمع ہوں اور مجرم کو ان کا علم بھی ہو تو بلا شبہ اس کے دل میں اپنے قتل کیے جانے کا خوف بہت زیادہ ہوگا۔ جس قدر یہ اسباب ضعیف ہوں گے یا کم ہوں گے، اسی قدر خوف کی تکلیف کم ہوگی۔ کبھی خائف اس لیے خوفزدہ نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے، بلکہ ڈرانے والے کا کوئی وصف اسے ڈرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ جیسے کوئی شخص کسی درندے کے پنجوں میں پھنس جائے، وہ یقیناً درندے سے خوف کرے گا کیونکہ اسے اس کے وصف درندگی کا علم ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ چیر پھاڑ کرنا اس کا محبوب مشغلہ ہے، گو اس کا یہ وصف اختیاری ہے۔ اسی لیے بعض اوقات درندے اپنے شکار کو نقصان پہنچائے بغیر گزر جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے وصف سے خوف ہوتا ہے جو اختیار میں نہیں ہوتا بلکہ مخوف کی سرشت میں ہوتا ہے، جیسے کوئی شخص پانی کے تیز بہاؤ میں گر جائے یا ایسی جگہ محبوس ہو جائے جہاں آگ لگ رہی ہو۔ آدمی پانی اور آگ سے اس لیے ڈرتا ہے کہ پانی کی فطرت غرق کرنا ہے اور آگ کی فطرت جلانا۔ غرض یہ کہ برائی کے اسباب کی معرفت سے دل میں سوزش اور باطن میں تکلیف ہوتی ہے۔ اسی سوزش درون اور درد باطن کا نام
خوف ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے خوف کرنا کبھی تو اس کی ذات و صفات کی معرفت سے ہوتا ہے کہ اگر وہ تمام عالم کو ہلاک کر دے تو اسے ذرا پرواہ نہ ہو، نہ اسے کوئی روک سکتا ہے اور نہ ہلاک کرنے پر ملامت کر سکتا ہے، اور کبھی بندہ اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے خوف کرتا ہے، اور کبھی یہ دونوں باتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ پھر جس قدر یہ یقین پختہ ہوگا کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو کچھ ہے، وہ بے نیاز ہے اور وہ جو کچھ کرتا ہے کوئی اس پر گرفت کرنے والا نہیں ہے، جبکہ بندے ہر حال میں داروگیر کے مرحلے سے گزریں گے، جس قدر یہ اعتقاد بڑھے گا اسی قدر خوف بھی زائد ہوگا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوف اس شخص کو ہوتا ہے جو اپنے نفس سے زیادہ واقف ہوتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ۔ یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بخدا میں خدا تعالی سے تم سب سے زیادہ ڈرنے والا اور خوف کرنے والا ہوں۔ اور اسی بنا پر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، پارہ نمبر 22 رکو نمبر 16 آیت نمبر 28، اللہ تعالی سے اس کے بندوں میں سے صرف اہل علم ہی ڈرتے ہیں۔ خوف کے اثرات۔ بہرحال جب یہ معرفت باری تعالیٰ کی صفات اور اپنے گناہوں کی مکمل ہوتی ہے تو اس سے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے اور باطن میں سوزش ہوتی ہے۔ پھر اس سوزش کے اثرات دل سے منتقل ہو کر بدن کے دوسرے اعضاء تک پہنچتے ہیں۔ بدن میں سوزش و خوف سے کمزوری، لاغری، زردی وغیرہ رونما ہوتی ہے، بندہ روتا اور چلاتا ہے، بعض اوقات اس سوزش کی وجہ سے پتا پھٹ جاتا ہے اور ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ کبھی یہ حرارت دماغ پر حملہ آور ہوتی ہے اور اسے فاسد کر دیتی ہے، اور کبھی یہ حرارت اس قدر اثر انداز ہوتی ہے کہ مایوسی اور نا امیدی کی حالت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اعضاء میں اس خوف کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اسے گناہوں سے روک دیتا ہے اور اطاعت کا پابند بنا دیتا ہے تاکہ ماضی میں جو تقصیر ہو چکی ہے اس کی تلافی ہو جائے اور مستقبل کی اچھی طرح تیاری ہو سکے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خائف اس شخص کو نہیں کہتے جو روئے اور اپنے دامن سے آنکھیں پونچھ لے، بلکہ خائف وہ ہے جس چیز سے سزا کا خوف ہے اسے ترک کر دے۔ ابو القاسم حکیم کہتے ہیں، جو شخص کسی چیز سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے، مگر جو شخص خدا سے ڈرتا ہے وہ اسی کے دامان رحمت میں پناہ لیتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ بندہ خائف کب ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جب کوئی شخص اس مریض کی طرح ہو جائے جس کا مرض خطرناک ہو اور وہ ہلاکت کے خوف سے مضر غذاؤں سے پرہیز کرے۔ صفات پر خوف کا اثر یہ ہوتا ہے کہ شہوات کا قلع قمع ہو جاتا ہے، دنیاوی لذات سے نفرت ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ تمام گناہ برے معلوم ہوتے ہیں جو پہلے محبوب تھے، جیسے کسی کو شہد کی رغبت ہو، لیکن جب یہ معلوم ہو کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے تو رغبت نفرت سے بدل جائے۔ اسی طرح خوف کی تپش سے شہوات جل جاتی ہیں، اعضاء میں ادب آ جاتا ہے، دل میں انکسار، تواضع، خشوع و خضوع جیسے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں، کبر، حقد اور حسد جیسے اوصاف ذمیمہ دور ہو جاتے ہیں، آدمی کی پوری توجہ اپنے خوف کی طرف مبذول ہو جاتی ہے، اسے اتنا ہوش ہی نہیں رہتا کہ کسی اور طرف نظر کر سکے، اور وہ ہر وقت اپنے محاسبے، مجاہدے اور مراقبے میں مشغول رہتا ہے۔ اسے ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم اور ایک ایک لفظ اتنا عزیز ہو جاتا ہے کہ اسے ضائع نہیں کرتا، بلکہ ان چیزوں میں پوری طرح بخیل نظر آتا ہے۔ اس کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی شخص کسی خونخوار درندے کے پنجوں میں مقید ہو جائے اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر کہ میں بھاگ جاؤں گا یا اس کی گرفت میں دم توڑ دوں گا،
اور کے لیے لقمہ تر بن جاؤں گا۔ اگر کوئی شخص اس حال میں گرفتار ہو تو اس کا دل و دماغ اور ظاہر و باطن اسی ادھیڑ بن میں لگا رہتا ہے کہ اس سے آزادی حاصل کرے، کسی دوسری چیز کا تصور بھی دل میں نہیں آتا۔ یہی حال اس شخص کا ہوتا ہے جس پر خوف زیادہ غالب ہو۔ بعض صحابہ اور تابعین کا یہی حال تھا کہ خوف ان کے رگ و پے پر مسلط تھا۔ اعمال میں خوف کے مراتب، پھر جس قدر خوف قوی ہوتا ہے اور جس قدر اللہ تعالی کی صفات جلال اور اپنے نفس کے عیوب کی معرفت قوی ہوتی ہے، اسی قدر مراقبہ، محاسبہ اور مجاہدہ قوی ہوتا ہے۔ اعمال میں خوف کے اثرات کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی شرعی محرمات کے ارتکاب سے باز رہے۔ شریعت کے منع کردہ امور سے بچنے کو ورع کہتے ہیں۔ اگر خوف پختہ ہو تو آدمی ان امور سے بھی احتیاط کرے گا جن میں حرمت کا امکان ہے، یعنی وہ امور جو یقینی طور پر حرام نہیں ہیں بلکہ ان کی حرمت و حلت مشتبہ ہے، ان سے بھی بچے گا۔ اس درجے کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے معنی یہ ہیں کہ آدمی مشتبہات ترک کر دے اور یقینی امور پر عمل کرے۔ بعض اوقات آدمی وہ امور بھی ترک کر دیتا ہے جن میں کوئی حرج نہیں ہوتا، مگر انہیں بھی اس خوف سے چھوڑ دیتا ہے کہ کہیں یہ مشتبہ نہ ہوں۔ اس درجے کا نام صدق فی التقویٰ ہے، اور اگر اس درجے پر تجرد متضاد ہو، یعنی صرف وہی چیزیں استعمال کرتا ہو جو اس کی ضرورت کی ہیں، مثلا جس گھر میں نہ رہتا ہو اسے تعمیر نہ کرے، اور جو چیز نہ کھاتا ہو اسے جمع نہ کرے، اور دنیا کی طرف ذرا التفات نہ کرے، اور یہ جانے کہ دنیا جدا ہو جانے والی چیز ہے، اور اپنے ایک بھی سانس کو غیر اللہ کے قصور میں ضائع نہ کرے، یہ صدق ہے، اور ایسے شخص کو صدیق کہنا بالکل موزوں ہے۔ اس ترتیب کے لحاظ سے صدق میں تقویٰ داخل ہے، اور تقویٰ میں ورع داخل ہے، اور ورع میں عفت داخل ہے، اس لیے کہ عفت شہوات کے مقتضی سے بچنے کا نام ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ خوف اعمال پر دونوں اعتبار سے مؤثر ہوتا ہے، اقدام کے اعتبار سے بھی اور باز رہنے کے اعتبار سے بھی، لیکن باز رہنے میں ان چیزوں کے اعتبار سے جن سے باز رہا جائے اعمال کے نام مختلف ہو جاتے ہیں۔ مثلا شہوات سے رکنے کو عفت کہتے ہیں، اس سے اعلیٰ مرتبہ ورع ہے۔ یہ عفت کی بنسبت عام ہے کیونکہ ورع ہر ممنوع اور حرام چیز سے باز رہنے کو کہتے ہیں، اس میں شہوت کی تخصیص نہیں ہے۔ ورع سے اعلیٰ درجہ تقویٰ کا ہے، اس لیے کہ تقویٰ ممنوع اور مشتبہ دونوں چیزوں سے بچنے کا نام ہے۔ تقویٰ سے اعلیٰ درجہ صدق کا ہے، اس کے معنی ہے شبہے کے ڈر سے مباح پر بھی اقدام نہ کرے، جیسا کہ ظاہر ہے ان درجات میں سے ہر درجہ اپنے سے پہلے درجے کے مقابلے میں اعلیٰ ہے۔ اس لیے قدرتی طور پر آخری درجہ یعنی صدق اپنے سے پہلے تمام درجات کو شامل ہوگا۔ مثلا یہ کہا جائے کہ انسان عربی ہے یا عجمی، اور عربی قریشی ہے یا نہیں، اور قریشی ہاشمی ہے یا نہیں، اور ہاشمی علوی ہے یا نہیں، اور علوی حسنی ہے یا حسینی۔ اگر تم یہ کہو کہ حسنی ہے تو گویا تم نے اس سے پہلے کے تمام اوصاف شامل کر لیے، یعنی وہ علوی بھی ہے، ہاشمی، قریشی اور عربی بھی ہے۔ لیکن اگر تم نے علوی کہا تو نیچے کے تمام اوصاف شامل ہوں گے، اوپر کا وصف شامل نہیں ہوگا، یعنی وہ عربی، قرشی، ہاشمی ہوگا لیکن حسنی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر تم نے کسی شخص کو صدیق کہا تو گویا اسے متقی، صاحب ورع اور عفیف کہا۔ یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ ان درجات کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں، اس لیے ان کے معانی بھی ایک دوسرے سے مختلف اور جداگانہ ہوں گے۔ اگر یہ خیال کیا گیا تو امر حق کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ جو لوگ محض الفاظ سے معانی کی جستجو کرتے ہیں ان پر امر حق واضح نہیں ہو پاتا۔ اگر الفاظ کو معانی کے تابع کریں تو شبہے میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ ہے خوف کا اجمالی بیان، اس میں خوف کی حقیقت بیان کی گئی ہے، اور اس مغفرت کا ذکر بھی ہے جو خوف کا موجب ہے، اور ان اعمال کا بھی ذکر ہے جو خوف کی وجہ سے ترک کیے جاتے ہیں یا خوف کی وجہ سے کٹے جاتے ہیں۔ خوف کے درجات اور قوت و ضعف کا اختلاف۔
جاننا چاہیے کہ خوف ایک عمدہ چیز ہے، اور کبھی قیاس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اچھی چیز کا قوی اور زیادہ ہونا بھی ایک عمدہ وصف ہو۔ اس لحاظ سے یہ بات طے شدہ ہونی چاہیے کہ خوف جتنا قوی اور شدید ہوگا اسی قدر بہتر ہوگا، حالانکہ یہ غلط ہے، بلکہ خوف ایک کوڑا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو علم و عمل پر مواظبت کی طرف ہنکاتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کے درجے پر فائز ہوں۔ چوپائے اور بچے ہر حال میں اس کوڑے کے محتاج ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ انہیں بہت زیادہ مارا جائے یا زیادہ مارنا کوئی اچھی بات ہے، بلکہ جس طرح شریعت نے مختلف چیزوں کی حدود متعین کر دی ہیں، اسی طرح خوف کی بھی ایک حد مقرر ہے۔ یہی حد اعتدال ہے، ورنہ ایک طرف تفرید کی مثال عورتوں کا رونا ہے۔ عورتیں جب بھی قرآن کریم کی کوئی ایسی آیت سنتی ہیں جو وعید پر مشتمل ہوتی ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، لیکن جب دل اس آیت سے غافل ہوتا ہے تو پھر پہلی جیسی حالت کی طرف لوٹ جاتی ہیں، گویا اس آیت کا ان کے دلوں پر کوئی اثر ہوا ہی نہیں تھا۔ اس طرح کا خوف حد اعتدال سے کم ہے اور اس سے فائدہ بھی بہت کم ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی تنومند اور سخت جان جانور کو کسی نرم و نازک ٹہنی کی ضرب لگائی جائے، بھلا اس ہلکی مار کا اثر اس کے جسم پر کیا اثر ہوگا؟ جب اثر ہی نہ ہوگا تو ہماری مرضی کے مطابق کیا کرے گا؟ عام طور پر جو لوگ خوف کرتے ہیں ان کا خوف اسی نوعیت کا ہوتا ہے، البتہ عارفین اور علماء اس کلیے سے مستثنی ہیں، مگر علماء سے ہماری مراد وہ عالم نہیں ہے جو علماء کی حیت اختیار کر لیتے ہیں اور ان کے القاب اپنا لیتے ہیں۔ ایسے لوگ تو خوف میں بھی بہت پیچھے ہوتے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان میں ذرا خوف نہیں ہوتا تو صحیح ہوگا۔ علماء سے ہماری مراد ارباب علم و آگہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، اس کے ایام اور اس کے افعال کا علم رکھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح کے علماء ناپید ہیں۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص تجھ سے پوچھے کہ کیا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو خاموشی اختیار کر، اس لیے کہ اگر تو نے اس سوال کے جواب میں نہیں کہا تو یہ کفر ہوگا اور ہاں کہا تو یہ جھوٹ ہوگا۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کا منشا یہ بتلانا ہے کہ خوف وہ ہے جو اعضاء کو معاصی سے روک دے اور انہیں طاعات کا پابند کر دے۔ جس خوف کا اعضاء پر اثر نہ ہو وہ محض وسوسہ اور خیال ہے، اس کو خوف کہنا کسی بھی طرح صحیح نہیں ہے۔ حد اعتدال سے متجاوز خوف، جسے افراد کہہ سکتے ہیں کہ آدمی قطعی مایوسی اور ناامیدی کا شکار ہو جائے، یہ بھی ممنوع ہے، کیونکہ اس سے بھی عمل میں رکاوٹ ہوتی ہے، جبکہ خوف محض ایک تعزیانہ ہے جس سے بندہ عمل کی طرف راغب ہے۔ اگر خوف کی بنا پر عمل ہی ترک کر دے تو ایسے خوف کا کیا فائدہ، بلکہ یہ تو خالص نقصان کی بات ہے۔ یہ نقصان جہل اور عجز کی وجہ سے ہے۔ جہل یہ ہے کہ وہ اپنی عاقبت سے واقف نہیں ہے، اگر واقف ہوتا تو ہرگز مایوس نہ ہوتا اور نہ اس قدر خوف کرتا، کیونکہ خائف ہی انجام میں متردد رہتا ہے، اور عجز یہ ہے کہ وہ ایک امر ممنوع میں مبتلا ہے اور اسے دفع کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اگر آدمی کے نقص کو سامنے رکھا جائے تو اس قسم کا خوف اچھا ہے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس خوف کا ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے، مگر حقیقت میں علم، قدرت وغیرہ اوصاف ہی قابل تعریف ہیں، اس لیے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کا وصف بیان کیا جا سکتا ہے۔ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ کا وصف بیان نہیں کیا جا سکتا وہ فی نفسی ہی قابل تعریف نہیں ہیں، تاہم انہیں اس نقصان کے مقابلے میں بہتر کہہ سکتے ہیں جو ان اوصاف کی بنسبت کم تر ہے۔ جیسے دوا کی مشقت برداشت کرنا فی نفسی ہی کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، لیکن مرض اور موت کے مقابلے میں یہ مشقت بہرحال آسان ہے، اور اس اعتبار
اعتبار سے بہتر بھی ہے۔ بہرحال جو خوف کے مایوسی پر منتہی ہو وہ مذموم ہے۔ کبھی خوف سے مرض، ضعف، حیرانی، بے ہوشی اور دیوانگی جیسی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ خوف بھی پسندیدہ نہیں ہے، جیسے وہ مار مذموم ہے جس سے بچے کی جان ضائع ہو جائے، یا وہ ضرب جس سے جانور ہلاک ہو جائے یا بیمار پڑ جائے یا ناکارہ ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت رجا کے اسباب بیان فرمائے ہیں تاکہ ان کے ذریعے اس صدمہ خوف کا علاج کیا جائے جو مایوسی تک پہنچا دے اور ہلاکت سے قریب تر کر دے۔ اس سلسلے میں یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو چیز کسی دوسرے کے لیے مقصود ہوتی ہے اس میں صرف وہی حصہ محمود ہوتا ہے جس سے مطلوب حاصل ہو، جس سے مطلوب حاصل نہ ہو وہ مذموم ہوتا ہے۔ اس قاعدے کی روشنی میں دیکھیے، خوف کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی ممنوعات اور محرمات سے بچے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے، مجاہدے عبادات اور ذکر و فکر میں مشغول ہو، اور وہ تمام اسباب حاصل کرنے کی کوشش کرے جو اسے اللہ تعالی تک پہنچا دیں۔ ان میں سے ہر امر زندگی، تندرستی اور عقل کی سلامتی پر موقوف ہے، اس لیے وہ مذموم ہوگا جو ان تینوں میں سے کسی ایک کو یا سب کو متاثر کرے۔ خوف سے مرنے والے کی فضیلت۔ یہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ جو شخص خدا تعالی کے خوف سے مر جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ اس صورت میں زیادتی خوف کو مذموم کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شخص کو خوف کے باعث مرنے کی بنا پر ایسا مرتبہ حاصل ہوگا کہ اگر اس وقت خوف کی وجہ سے نہ مرتا تو یہ مرتبہ حاصل نہ ہوتا جو اس وقت حاصل ہوا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ایسا شخص واقعی فضیلت کا حامل ہے، لیکن اگر یہ خیال کیا جائے کہ بالفرض یہ شخص خوف کی وجہ سے نہ مرتا اور دیر تک زندہ رہ کر اللہ کی اطاعت کرتا اور راہ سلوک طے کرنے میں مصروف رہتا تو یقیناً اسے زیادہ فضیلت حاصل ہوتی۔ اس لیے کہ جو شخص فکر اور مجاہدے میں مشغول رہتا اور اللہ تعالیٰ کی معارف میں ترقی کرتا ہے اسے ہر لمحہ اور ہر آن ایک شہید کا نہیں بلکہ بہت سے شہداء کی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ مجنون جسے کوئی درندہ لقمہ بنا لے یا وہ بچہ جو کسی ظالم کے ہاتھوں قتل ہو جائے، ایسے انبیاء اور اولیاء سے افضل ہونا چاہیے جو اپنی موت انتقال کریں، حالانکہ یہ ایک ناممکن اور محال بات ہے۔ اسی طرح یہاں یہ بھی نہ سمجھنا چاہیے کہ خوف کے باعث مرنے والا شخص افضل ہے، بلکہ افضل ترین سعادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں عمر زیادہ ہو۔ جس چیز سے بھی عمر ختم ہوگی یا عقل اور صحت برباد ہوگی وہ نقصان ہے، اگرچہ بعض امور کے اعتبار سے اس میں فائدہ بھی ہو، جیسے شہادت گناہ پر خاتمے کے مقابلے میں یقیناً ایک زبردست فضیلت ہے، لیکن شہداء کو یقیناً وہ درجہ حاصل نہیں ہوتا جو متقین اور صدیقین کو حاصل ہوتا ہے۔ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ اگر خوف اعمال پر اثر انداز نہ ہو تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ کوڑا جو جانور پر استعمال ہو لیکن اس کی چال پر اثر انداز نہ ہو، لیکن اگر خوف مؤثر ہو تو اس کی اثرات کے مختلف اور متعدد مراتب ہیں۔ مثلاً وہ خوف عفت پر آمادہ کرے، یعنی محض شہوات کے تقاضوں پر عمل کرنے سے روکے، یہ بھی ایک اور وجہ ہے۔ ورع اس سے اعلیٰ درجہ ہے اور انتہائی درجہ صدیقین کا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ بندے کا ظاہر و باطن صرف اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہو، یہاں تک کہ غیر اللہ کے لیے اس میں کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ خوف کا یہ درجہ انتہائی پسندیدہ اور محبوب ہے، لیکن اس کا حصول صحت و عقل کی سلامتی کے ساتھ مربوط ہے۔ اگر کسی کا خوف اس قدر بڑھ جائے کہ صحت ضائع ہو جائے اور عقل جاتی رہے تو یہ مرض ہے اور اس کا علاج ضروری ہے۔ اگر یہ صورت پسندیدہ ہوتی کہ خوف کی وجہ سے آدمی فاتر العقل ہو جائے اور اس کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے تو اسباب رجا کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ان مریدین سے جو کئی دن
دن بھوکے رہ کر ریاضت کیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اپنی عقلوں کی حفاظت کرتے رہنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی ناقص العقل نہیں ہوتا۔ خوف کی اقسام، ان چیزوں کی بنسبت جن سے خوف کیا جائے۔ جاننا چاہیے کہ خوف کسی بری چیز کے انتظار اور توقع سے ہوتا ہے، اور بری چیز کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو خود اپنی ذات سے بری ہو جیسے دوزخ کی آگ، اور دوسری وہ جو کسی بری چیز کا ذریعہ بنتی ہو جیسے گناہوں کو اس خیال سے برا سمجھنا کہ وہ آخرت میں عذاب کا باعث بنیں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مریض خوش ذائقہ میووں سے اس لیے نفرت کرے کہ وہ اس کے مرض میں اضافہ کا باعث بنیں گے اور اسے ہلاک کر دیں گے۔ ہر خائف کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل میں ان دونوں قسموں کا یا ان میں سے ایک کا تصور راسخ کر لے اور ان دونوں برائیوں کے انتظار کو اپنے قلب میں اس قدر پختہ کر لے کہ دل جلنے لگیں۔ خائفین کی مختلف حالتیں۔ خائفین کا حال اس امر مکروہ کے اعتبار سے ہوتا ہے جو ان کے دلوں پر غالب آ جاتا ہے۔ ان میں ایک گروہ وہ ہے جن کے دل پر کوئی ایسی حالت غالب آ جائے جو بذات خود مکروہ نہیں ہوتی بلکہ کسی امر مکروہ کا ذریعہ ہونے کے باعث مکروہ ہوتی ہے۔ اس گروہ کے بعض افراد پر یہ خوف غالب ہوتا ہے کہیں توبہ سے پہلے ہی نہ مر جائیں۔ بعض لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور انہیں توبہ شکنی کا خوف رہتا ہے، وہ عہد شکنی سے ڈرتے ہیں یا اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں قلب کی رقت سختی سے نہ بدل جائے۔ بعض لوگ پائے استقامت میں لغزش سے خوف کھاتے ہیں، بہت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ اتباع شہوات کی بات میں اپنی عادات کے اسیر نہ ہو جائیں، یا اس لیے خوف کرتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالی ہمیں ہماری ان حسنات کے حوالے نہ کر دے جن پر ہمیں بھروسہ ہے اور جن کی وجہ سے بندوں میں ہماری عزت قائم ہے، یا اللہ تعالی کی نعمتوں پر اترانے سے ڈرتے ہیں، یا اللہ تعالی سے اعراض کر کے غیر اللہ میں مشغول ہونے کا خوف کھاتے ہیں، یا اس لیے ڈرتے ہیں کہ اطاعات کے سلسلے میں جو کچھ مکر و فریب ہم کرتے ہیں وہ اللہ پر منکشف ہے اور اس پر ہماری گرفت ہو سکتی ہے، یا اس لیے خوف کھاتے ہیں کہ ہم کچھ غیبت، خیانت اور بد معاملگی کرتے ہیں اور ان سب سے اللہ تعالی باخبر ہیں اور ان پر سزا مل سکتی ہے۔ بعض لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ نہ جانے باقی زندگی میں ہم سے کیا کیا قصور سرزد ہوں اور ہم کن کن گناہوں میں مبتلا ہوں۔ بعض لوگوں کو دنیا میں عقوبت کی تاجیل کا خوف ہوتا ہے، بعض اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں موت سے پہلے ہی ان کی رسوائی کا سامان نہ ہو جائے۔ بعض لوگ دنیاوی لذات کا شکار ہونے سے ڈرتے ہیں، بعض اس لیے ڈرتے ہیں کہ غفلت کے عالم میں ہمارے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اس سے اللہ تعالی باخبر ہے۔ بعض کو سوء خاتمہ کا خوف ستاتا ہے اور بعض تقدیر ازلی سے خوفزدہ رہتے ہیں کہ نہ جانے ہماری قسمت میں کاتب ازل نے کیا لکھا ہے۔ یہ سب امور وہ ہیں جن سے اللہ کی معرفت رکھنے والے خوفزدہ رہتے ہیں۔ ان میں سے ہر خوف کا ایک خاص فائدہ ہے، چنانچہ جو شخص کسی چیز سے ڈرتا ہے اس سے بچتا بھی ہے۔ مثلا اگر کسی شخص کو یہ خوف ہو کہ وہ فلاں برائی کا عادی ہو جائے گا تو اس برائی کو ترک کرے گا اور اس ترک پر مواظبت کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو یہ خوف ہو کہ اللہ تعالی غفلت کی حالت میں میرے دل کی حالت سے باخبر ہے تو وہ اپنے دل کو وساوس سے پاک کرے گا۔ اسی طرح دوسرے مخاوف کو بھی قیاس کرنا چاہیے۔ متقین پر ان سب مخاوف میں سوء خاتمہ کا خوف زیادہ رہتا ہے، اس لیے کہ خاتمے کا معاملہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ خوف کی اعلیٰ قسم جو کمال معرفت کی دلیل ہے وہ تقدیر ازلی کا خوف ہے۔ خاتمہ اسی تقدیر ازلی کا
تتمہ اس کی فرع اور ثمرہ ہے، اور درمیان میں چند چیزیں حائل ہو گئی ہیں۔ تقدیر ازلی میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ خاتمے سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ خاتمہ اور سابقہ سے ڈرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے دو شخصوں کے بارے میں بادشاہ کوئی حکم تحریر کرے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس حکم کی روح سے ان دونوں کو خلعت سے نوازا جائے اور انعام و اکرام عطا کیا جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں سزا کے مستحق ہوں اور سولی پر چڑھائے جائیں۔ ان دونوں کو یہ تو معلوم ہے کہ بادشاہ نے ان کے متعلق کوئی فرمان جاری کیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اس فرمان کی روح سے انہیں کیا ملنے والا ہے، سزا یا انعام۔ ایک شخص کا دل اس وقت میں لگا ہوا ہے جب وہ فرمان اس کے پاس آئے گا اور اسے کھول کر دیکھے گا، اور دوسرے کا دل اس وقت کا تصور کیے ہوئے ہیں جس وقت وہ فرمان لکھا گیا۔ معلوم نہیں اس وقت بادشاہ کا دل غیظ و غضب سے لبریز تھا یا رحم و کرم سے معمور تھا۔ اس دوسرے شخص کی تمام تر توجہ حکم کے سبب پر ہے، جبکہ پہلے کا التفات اس کی فرع یعنی حکم پر ہے۔ ظاہر ہے دوسرے کا التفات پہلے کے التفات سے اعلیٰ ہوگا۔ اسی طرح اس تقدیر کا خیال کرنا جو کاتب ازل نے لوح محفوظ پر لکھ دی ہے، اس امر کے خیال سے افضل ہوگا جو خاتمے کے وقت ظاہر ہونے والا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے کہ آپ نے اپنی دائیں مٹھی بند کی اور فرمایا یہ نوشتہ الہی ہے، اس میں اہل جنت کے اور ان کے آبا کے نام لکھے ہوئے ہیں، نہ ان میں سے کوئی نام کم ہوگا اور نہ زیادہ ہوگا۔ پھر آپ نے بائیں مٹھی بند کی اور ارشاد فرمایا کہ یہ نوشتہ الہی ہے، اس میں اہل جہنم کے نام اور ان کے آبا کے نام درج ہیں، نہ ان میں کمی ہوگی نہ زیادتی، اور جو لوگ اہل سعادت ہیں وہ اہل شقاوت کیسے کام کریں گے، یہاں تک کہ لوگ کہیں گے کہ یہ بھی انہی میں سے ہیں، بلکہ وہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ موت سے پہلے انہیں بدبختوں کے زمرے سے خارج کر دیتا ہے، گویا ایک ہی لمحہ پیشتر کیوں نہ خارج کرے، اور بدبخت لوگ اہل سعادت کیسے اعمال کریں گے، یہاں تک کہ لوگ کہیں گے کہ یہ سعادت مندوں میں سے ہیں، بلکہ سعادت مند ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ موت سے قبل انہیں نیک بخت لوگوں کے زمرے سے نکال دے گا، گو ایک لمحہ پہلے ہی کیوں نہ نکالے۔ سعید وہی ہے جو قضائے الہی میں سعید ہو چکا ہے، اور شقی وہ ہے جو قضائے الہی میں شقی قرار پا چکا ہے، اور اعمال کی قبولیت یا عدم قبولیت کا مدار خاتمے پر ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سابقہ اور خاتمہ سے خوف کرنے والے ان شخصوں کے لیے دوسری مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ ان کا خوف ایسا ہے جیسے دو شخص کہ ان میں سے ایک اپنے گناہوں سے ڈرتا ہو اور دوسرا اللہ تعالی سے ڈرتا ہو، کیونکہ وہ اس کی صفت جلال کی معرفت رکھتا ہے اور ان اوصاف سے واقف ہے جو اس کی ہیبت کے مقتضی ہیں۔ ظاہر ہے یہ دوسرا شخص مرتبے میں اعلیٰ ہوگا، اسی لیے یہ خوف باقی بھی رہتا ہے، اگرچہ وہ اطاعت پر مواظبت کرے تو اس فریب سے محفوظ بھی رہ سکتا ہے۔ بہرحال معصیت سے ڈرنا نیک لوگوں کا ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا موحدین اور صدیقین کا ڈرنا ہے، اور یہ ڈر معرفت الہی کا ثمرہ ہے۔ جو شخص اللہ تعالی کی معرفت رکھتا ہے اور اس کی صفات کا علم رکھتا ہے، اسے یقیناً ان اوصاف کا علم بھی ہوگا جو اس کے خوف کے مقتضی ہیں، اگرچہ اس شخص سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ گار اللہ تعالی کی معرفت حاصل کر لے تو وہ اللہ سے ڈرے، گناہ کا خوف نہ کرے۔ خوف خدا مقصود ہے، اصل میں اللہ سے ڈرنا ہی مقصود ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات سے ڈرانا مقصود نہ ہوتا تو وہ اپنے بندوں کو گناہ کے لیے مسخر نہ کرتا اور نہ ان پر گناہوں کی راہ سہل کرتا، نہ ان کے اسباب مہیا فرماتا۔ اس
اس لیے کہ معصیت کے اسباب فراہم کرنا بھی تو اپنی رحمت سے دور کرنا ہے۔ پھر معصیت سے پہلے بندے سے کوئی ایسی معصیت سرزد نہیں ہوئی تھی جس کی بنا پر اسے گناہ کا مستحق قرار دیا جاتا اور اس پر گناہ کے اسباب جاری کیے جاتے۔ اسی طرح طاعت سے پہلے بندے کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے وہ نیک اعمال کا مستحق قرار پاتا اور اس پر نیکی کی راہ روشن کی جاتی۔ یہ سب قضائے الہی کے اسرار ہیں۔ گناہ گار پر گناہ کا حکم ہو چکا ہے، خواہ وہ اس پر راضی ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح اطاعت گزار کے مقدر میں نیکی لکھی جا چکی ہے، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے۔ اس ذات کی بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ وہ بغیر کسی وجہ سابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اونچا مرتبہ عنایت کرتا ہے کہ مخلوق میں سے کوئی ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف بلا کسی تقصیر کے ابو جہل کو اسفل السافلین میں پہنچاتا ہے۔ جس ذات کی بے نیازی کا یہ عالم ہے، اس کے جلال سے ڈرنا ضروری ہے۔ مطیع و عاصی دونوں پابند ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ارادہ اطاعت مسلط کیا جاتا ہے اور اس کو اس اطاعت پر قدرت عطا کی جاتی ہے۔ چنانچہ ان دونوں اسباب کی فراہمی کے بعد اس اطاعت کا وقوع ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی بندہ نافرمانی کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافرمانی کا ارادہ مسلط کر دیا گیا تھا اور اسے اس نافرمانی پر قدرت دی گئی تھی۔ اب ہمیں اس کی وجہ معلوم نہیں کہ ایک شخص کو خیر کے اسباب کیوں مہیا کیے گئے اور اس کے جوارح کو اطاعت پر کس لیے مجبور کیا گیا اور اسے دوسرے شخص کے مقابلے میں فلاح و سعادت کا مستحق کیوں سمجھا گیا، جبکہ اس دوسرے پر گناہ کے دواعی مسلط کر کے اسے رحمت الہی سے دور کیا گیا اور ذلت و اہانت کا مستحق قرار دیا گیا۔ یہ اسرار الہی ہیں، ہم ان سے واقفیت کا دعویٰ نہیں کر سکتے، نیز ہم ان امور معصیت و طاعت کو بندوں پر بھی محمول نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بندہ مجبور ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے قضائے الہی سے کرتا ہے۔ جب باری تعالی کی ذات ایسی ہے تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے خوف کیا جائے۔ اس موضوع پر یہی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد تقدیر کے مسائل ہیں اور ان پر کلام کرنا درست نہیں ہے۔ جہاں تک اس امر کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال سے خوف کیا جائے، ہم اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھا سکتے ہیں۔ اگر اذن شرع نہ ہوتا تو بڑے سے بڑے مدبر اور صاحب بصیرت کی بھی یہ ہمت نہ ہوتی کہ وہ اس سلسلے میں کوئی مثال ذکر کرے، لیکن حدیث شریف میں اس کی مثال مذکور ہے، اس لیے ہم تفہیم کے لیے اسے نقل کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ چنانچہ روایت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد، مجھ سے اس طرح ڈرا کر جس طرح تو کسی خونخوار درندے سے ڈرتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کی اصل نہیں ملی، غالباً یہ اسرائیلی روایت ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس مثال سے تم مطلب کی بات سمجھ سکتے ہو، اگر سبب پر مطلع نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ سبب پر مطلع ہونا ایسا ہے جیسے تقدیر پر مطلع ہونا، اور یہ ایک ایسا راز ہے جس کا امین صرف اس کا اہل ہی ہو سکتا ہے۔ اس مثال کا مفہوم یہ ہے کہ درندے سے تم اس لیے نہیں ڈرتے کہ تم سے اس کے حق میں کوئی قصور سرزد ہوا ہے، کوئی غلطی واقع ہوئی ہے، بلکہ اس لیے ڈرتے ہو کہ حملہ کرنا اور گرفت میں لینا اس کی خصوصیت ہے۔ اس کی یہ صفت اور ظاہری ہیبت خوفزدہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ درندہ جو چاہتا ہے کر بیٹھتا ہے، ذرا پرواہ نہیں کرتا۔ اگر تمہیں ہلاک کر دے تو اس کے دل میں ذرا رقت پیدا نہیں ہوتی، اور نہ وہ تمہاری ہلاکت پر تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے تو اس لیے نہیں کہ اس کے دل میں تمہارے لیے ہمدردی کا کوئی احساس پیدا ہوا ہے یا وہ تم پر رحم کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی نظروں میں تمہاری کوئی ایسی وقت نہیں ہے کہ وہ خاص طور پر تمہیں ہلاک کرے۔ اس کی نظر میں 1000 آدمیوں کی ہلاکت اور ایک چونٹی کی ہلاکت برابر ہے۔
وہ دونوں حالتوں میں اپنی درندگی برقرار رکھتا ہے اور یکساں طور پر حملہ آور ہوتا ہے۔ تمہیں چھوڑنا یا مار ڈالنا اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ یہ تو مثال کا ایک مطلب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف کی مثال اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ و ارفع ہے۔ خود اس کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ہے۔ جس شخص نے ذات الہی کی معرفت حاصل کر لی اور مشاہدہ باطنی سے جو مشاہدہ ظاہری سے اعلیٰ ہے اس کی صفات کا علم حاصل کر لیا، اس نے اس حدیث قدسی کی صداقت کا بھی علم حاصل کر لیا۔ ہؤلاء فی الجنۃ ولا ابالی وہؤلاء فی النار ولا ابالی، یہ احمد کی حدیث ہے جس کو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہ لوگ جنت میں ہیں اور مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور یہ لوگ دوزخ میں ہیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اس استغنا اور بے نیازی میں ہیبت و خوف کے بے شمار اسباب جمع ہیں۔ اللہ سے خوف کے لیے یہ استغنا ہی کافی ہے۔ خائفین میں ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جن کے دلوں میں خود مکروہ کا خوف راسخ ہو جائے، مثلا سکرات موت یا منکر نکیر کے سوالات، عذاب قبر اور بعث بعد الموت وغیرہ کی دہشت، یا باری تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اور اس بات کا ڈر کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پردہ فاش ہوگا، اور اس بات کا خوف تنکے سے سوال ہوگا، پل صراط کی حدت، اسے عبور کرنے کا خوف، دوزخ کی آگ اور اس کی خطرناک گھاٹیوں کا خوف، یا اس بات کا ڈر کہ کہیں درجات کم نہ ہو جائیں، یا اس امر کا خوف کہ جنت کی نعمتوں اور راحتوں سے محروم نہ ہو جائیں، یا خدا تعالی اور ان کے درمیان حجاب نہ ہو جائیں۔ یہ سب امور بذات خود برے ہیں، اس لیے دہشت زدہ کرنے والے بھی ہیں۔ اس گروہ میں بھی مختلف مراتب ہیں۔ سب سے اعلیٰ مرتبہ ان لوگوں کا ہے جنہیں باری تعالیٰ کے اور اپنے مابین حجاب کا خوف ہے۔ یہ عارفین کا خوف ہے۔ اس سے پہلے کہ تمام مخاوف کا تعلق علماء، صلحاء، عابدین اور زاہدین سے ہے۔ اصل میں وصال کی لذت اور فراق کے رنج و تکلیف سے صرف وہی لوگ آگاہ ہوتے ہیں جن کی معرفت مکمل ہوتی ہے، اور جن کی معرفت مکمل نہیں ہوتی اس کی بصیرت پر پردہ پڑا رہتا ہے، اور نہ وہ وصال کی لذت محسوس کرتا ہے اور نہ فراق کی تکلیف سے آگاہ ہوتا ہے۔ بلکہ جب اس کے سامنے یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ عارف دوزخ کی آگ سے نہیں ڈرتا بلکہ حجاب سے ڈرتا ہے تو اسے بڑی حیرت ہوتی ہے، بلکہ اسے دل میں برا جانتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ کور چشم انسان کبھی دیدار الہی کی لذت کا بھی منکر ہو جاتا ہے۔ اگر شریعت کی طرف سے اس انکار کی اجازت ہوتی تو وہ زبان ہی سے انکار کر بیٹھتا، لیکن کیونکہ شریعت کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے اس لیے وہ زبان سے تو دیدار الہی کی لذت کا اعتراف کرتا ہے مگر دل میں یقین نہیں رکھتا، کیونکہ وہ تو صرف شکم و فرج کی لذت سے واقف ہے یا آنکھ کی لذت سے واقف ہے کہ خوبصورت رنگ دیکھ لیے اور اچھے چہروں پر نظر ڈال لی۔ وہ صرف ایسی لذت سے واقف ہوتا ہے جس میں بہائم بھی شریک ہوتے ہیں۔ عارفین کی لذت صرف انہی کے ساتھ مخصوص ہے، غیر عارفین اس لذت کا ادراک نہیں کر سکتے۔ جو لوگ اس لذت کے اہل نہیں ان کے روبرو اس کی حقیقت بیان کرنا حرام ہے، اور جو لوگ اہل ہیں وہ خود جان لیتے ہیں کہ یہ لذت کیا ہے، اس لیے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوف کے فضائل اور ترغیبات کا ذکر۔ جاننا چاہیے کہ خوف کی فضیلت قیاس سے بھی ثابت ہوتی ہے اور آیات و روایات سے بھی۔ قیاس کی صورت یہ ہے کہ جس چیز کی فضیلت کے لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ دیدار الہی کی سعادت تک پہنچانے میں کس قدر مدد کرتی ہے، کیونکہ بندہ مومن کا اصل مقصد یہی سعادت ہے۔ اس لیے جو چیز بندے کو اس سعادت تک پہنچانے میں جس قدر مدد کرے گی اسی قدر اس کی فضیلت ہوگی۔
اور یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور سعادت کا حصول اس کی محبت و انس کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور محبت بغیر معرفت کے حاصل نہیں ہوتی، اور معرفت کا حصول دوام ذکر کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور ذکر و فکر پر مواظبت کے لیے قلب کا دنیا سے لا تعلق ہونا ضروری ہے، اور دنیا سے قلب کا تعلق اسی وقت منقطع ہو سکتا ہے جب بندہ دنیا کی لذات اور اس کی شہوات ترک کر دے، اور شہوات کا ترک کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ ان کا قلع قمع نہ ہو جائے، اور شہوات کا قلع قمع کرنے کے لیے آتش خوف کی ضرورت ہے۔ خوف وہ آگ ہے جس سے شہوتیں خاکستر ہو جاتی ہیں، اس لیے خوف وہی افضل ہوگا جو شہوات جلائے گا، گناہوں سے محفوظ رکھے گا اور طاعات کی ترغیب دے گا۔ پھر خوف سے جس قدر شہوتیں جلیں گی اسی قدر گناہ کم ہوں گے، اور جس قدر طاعات ظاہر ہوں گی اسی قدر وہ افضل ہوگا۔ درجات خوف کے اختلاف میں یہی اصل ہے، یہ اختلاف پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ جہاں تک خوف کی نفس فضیلت کا سوال ہے تو یہ شبہ کرنا ہی بیکار ہے کہ خوف افضل کیوں ہے، جبکہ اس کی وجہ سے بندے کو عفت، ورع، تقوی اور مجاہدے جیسے اوصاف حاصل ہوتے ہیں، اور ان اوصاف کی فضیلت میں شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قیاس سے بھی خوف کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور آیات و روایات سے بھی۔